معزز سامعین اکرام، حاضرین مجلس، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعتصمین، وصحبہ الہادین المہدیین الراشدین المسترشدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، صدق اللہ العظیم۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى۔ الحمدللہ بحمد اللہ تعالی، آج ہماری مجالس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ 11ویں شب ہے، اور سیرت طیبہ، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سلسلہ ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے حسن و جمال کے ساتھ، حسن کلام کے ساتھ جاری و ساری ہے بفضلہ تعالی۔ اور آج یہ 11ویں شب اور کل 12ویں شب ہے، 2 مجالس باقی ہے، اور بیان بہت طویل ہے۔ جو میں نے گمان کیا تھا کیا ہوا خان صاحب، زحمت بڑھ گئی؟ دراصل آج میرے مقتدیوں کو پتہ نہیں کیوں کنفیوژن ہوا، اور ہوتا ہے کبھی کبھی، اور میں تو قیام کے لیے ہی کھڑا ہوا تھا، اور پورے ارادے کے ساتھ، مجھے کوئی شک بھی نہیں تھا۔ میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا کہ آپ کو کیسے غلطی لگ گئی۔ بہرکیف نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے 2 ساتھیوں نے، 2 عزیز دوستوں نے ایک بہت ہی خوبصورت کلام مجھے دیا ہے پڑھنے کے لیے، مگر چونکہ بالکل عین وقت پر انہوں نے مجھے یہ کلام دیا، تو ابھی مجھے اس کو طرز اور اس کو کس انداز میں پڑھنا ہے اس کا موقع مجھے نہیں ملا۔ انشاءاللہ کل بڑی شب ہے، آخری شب ہے، اور اس کے اشعار بڑے جاندار ہیں، انشاءاللہ کل آپ کو میں وہ سناؤں گا انشاءاللہ۔ اور آج بڑی ہی اختصار کے ساتھ 2-3 اشعار پیش کروں گا، چونکہ ہمیں کافی
گفتگو آپ کے سامنے کرنی ہے۔ آئیے پوری عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے پڑھیے باواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ میرا جو بہت ہی پسندیدہ کلام ہے، جسے میں بہت زیادہ دل لگی سے اور بڑے انہماک سے پڑھتا ہوں، اور جو کہ آپ سن چکے ہیں، مگر آج میں وہی کلام آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا۔ دو سچے عاشق رسول کا ذکر ہے اگلے شعر میں کہ ان کے عشق رسول کی امت میں ایک مثال قائم ہے۔ سماعت فرمائیں۔ جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگتیں مجھ پہ بھی چڑھا جانا، اس رنگ کی کچھ رنگتیں ہم پہ بھی چڑھا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا۔ اور یہ شعر خاص طور سے سماعت فرمائے۔ قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا۔ اور آخری شعر سماعت فرمائے۔ جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے
عشق کبھی مجھ کو نیند سی سلا جانا، اے عشق کبھی مجھ کو نیند سی سلا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج الحمدللہ یہ 11ویں شب ہے اور بہت ہم اس مبارک، اس مقدس گھڑی کی طرف رواں دواں ہیں۔ جس کے لیے پروردگار نے اس ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، وہ لمحہ یادگار، وہ بابرکت لمحہ عن قریب انشاءاللہ ہمیں نصیب ہونے والا ہے۔ بلا تمہید آج میں نے جس ارشاد مقدس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور آج کی گفتگو کے لیے سرنامہ بیان قرار دیا ہے، رب العالمین کا ارشاد، اے لوگو قد جاءکم برہان من ربکم، یقیناً بلا شک و شبہ آ گیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان۔ اسے ذہن میں رکھنا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے اتارا تمہاری طرف روشن نور۔ عزیزان ملت، کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاران کی چوٹی پہ چڑھ کے تمام قریشیوں کو جمع کیا، سب کو بلایا۔ کل آپ اسے سن چکے ہیں، میں صرف تسلسل قائم کرنا چاہتا ہوں اگلی گفتگو کا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام جو آپ کے سامنے ہے فرمایا، کیسی تمہید اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی کہ اے لوگو، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر جرار چھپا ہے اور وہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے تم پر، تو کیا تم میری یہ بات مانو گے؟ تمام کافروں نے جو آپ کے سامنے موجود ہیں، سب نے کہا کہ محمد، ہم تو آپ کو صادق و امین مانتے ہیں، ہم تو آپ کی ہر بات پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے پوری زندگی میں اس پورے 40 سالہ دور میں کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ آپ نے جب بھی جو بھی کہا سچ کہا، تو ہم تو مان لیں گے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ، اچھا حضور علیہ السلام بیچ میں کھڑے ہیں، سامنے تمام قریش ہیں، اور آپ پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں،
آپ کے سامنے پیچھے کا منظر بھی ہے اور آگے بھی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں کہوں تو کیا مانو گے؟ سب نے کہا بالکل مانیں گے۔ کہا تم نے تو دیکھا نہیں، مان لو گے؟ کہا بالکل مانیں گے، آپ کہیں گے تو ہم مانیں گے، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بات کا اقرار کروا لیا اپنی قوم سے، پھر کہا کہ جیسے بے دیکھے تم ایک لشکر کی خبر پر میرے کہنے سے یقین رکھتے ہو اور مان جاؤ گے، تو میرے ہی کہنے پر بے دیکھے اس خدائے وحدہ لا شریک کو مانو جس نے مجھے نبوت و رسالت کے حق اور بالہدیٰ کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ غور کرنا، جب تم بے دیکھے اس لشکر پر اعتماد کرو گے میری بات پر کہ لشکر ہے جو آنا چاہ رہا ہے اور حملہ کرنا چاہ رہا ہے، تو اسی طرح بے دیکھے اب تم نے ہی تو اقرار کیا، تم نے ہی تو اس بات کو قبول کیا کہ میں نے ہمیشہ سچ کہا ہے، میں نے کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، میں نے کبھی کسی برائی کا ارتکاب نہیں کیا، تم مجھے صادق و امین مانتے ہو اور تم اس بات کا اقرار کر رہے ہو کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ تم اقرار کر رہے ہو، تو پھر اس بات میں بھی میں جھوٹ نہیں بولتا کہ مجھے اللہ نے اپنی رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا، نبوت اور رسالت دے کر مجھے تمہارے درمیان مبعوث فرمایا ہے۔ میں یہ بات بھی سچ کہہ رہا ہوں، ارسلت الی الخلق کافہ، اور صرف جو تم میرے سامنے ہو صرف میں تمہارے لیے نبی اور رسول بن کر نہیں آیا، مجھے پروردگار نے تمام مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا، کافہ، تمام کائنات کا رسول بنا کر بھیجا۔ اور میرے دوستو، یہ میرے رسول میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، یہ آپ کا اعزاز ہے، یہ آپ کی عظمت ہے، اور یہ آپ کا کمال ہے کہ پچھلے جتنے انبیاء اکرام آئے وہ سب ایک قوم، ایک قبیلہ، ایک شہر اور ایک محدود زمانے کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے، مگر پروردگار نے اپنے حبیب کو جب بھیجا، موسیٰ کو جب بھیجا تھا علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا، مگر جب پیغمبر آخر الزمان امام الانبیاء کو جب بھیجا تو فرمایا، محبوب اعلان کر دو، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے تمام انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، تم سب کا رسول۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا کمال۔ عزیزان ملت، بہرکیف ان سبوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا انکار کیا، اور کل آپ نے سماعت کیا کہ سب کے سب وہاں سے چلتے بنے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں، وہ پہلے خوش نصیب انسان ہیں جو سب سے پہلے حضور کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور سب سے پہلے مسلمان ہوتے ہیں، اور یہی ہیں جو سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ بھی بننے والے ہیں۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ مشرف اسلام ہوئے، اسی دن آپ گھر گئے اور اپنا تمام جو اس وقت آپ کے پاس کیش تھا 40,000 درہم، وہ سب کا سب آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر نچھاور کر دیا کہ یا رسول اللہ، جس مشن اور جس دین کو دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے، یہ اسی مشن میں لگا دیجیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہو چکی ہے، اور پھر وحی الہی کا سلسلہ جاری ہوا ہے، قرآن حکیم کا نزول شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کے سامنے آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سب کو قرآن سنا رہے ہیں، مگر ہر کوئی یہ بات کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جو ہے یہ کوئی ان کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے معاذ اللہ، اور یہ جو قرآن کہہ کے ہمیں سنا رہے ہیں یہ ان کی بناوٹ ہے، یہ ان کا بنایا ہوا کلام ہے۔ یہ رات میں بیٹھ کر کے کلام تیار کرتے ہیں اور صبح ہمارے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ آج مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ کفار مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا ہے باری تعالیٰ کوئی نشانی نازل فرما، کوئی معجزہ دکھا دے تاکہ یہ میری بات پر یقین رکھیں۔ میرے دوستو، آیت اتر آئی کہ محبوب اگر یہ آپ سے نبوت و رسالت یہ زمانہ مکی جو دور ہے، میں اس کا پورا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، موٹی موٹی باتیں، چونکہ ہمیں بہت دور تک سفر کرنا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پروردگار نے آیہ کریمہ نازل فرمائی کہ محبوب یہ لوگ جو آپ سے نبوت و رسالت کی دلیل طلب کر رہے ہیں اور نشانی مانگ رہے ہیں، تو اے میرے محبوب آپ اپنی زندگی ان کے سامنے پیش کر دو بطور دلیل کے۔ آپ بطور دلیل کے اپنی نبوت و رسالت کی دلیل کے طور پہ اپنی زندگی پیش کر دو۔ اے محبوب آپ ان سے کہو کہ اے لوگو میں ایک طویل عمر کا حصہ تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، تم نے مجھے دیکھا، میرا بچپنا دیکھا، میری جوانی دیکھی، میرا اس وقت تک 40 سال کی عمر تک پہنچنے تک تم میری ہر صبح ہر شام کے گواہ ہو۔ کیا تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے دیکھا؟ کیا تم نے مجھے کبھی امانت میں خیانت کرتے ہوئے دیکھا؟ تمام کافروں نے کہا نہیں، آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ پاک دامن ہیں، آپ باحیا ہیں، آپ ہر خوبی کے جامع ہیں، آپ ہر کمال کے جامع ہیں۔ جب تم اس بات تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو میری زندگی تمہارے سامنے ہے، جس بات کا میں دعویٰ کر رہا ہوں اس بات کی دلیل، اس دعوے کی دلیل کے طور پہ کیا تم میری زندگی کو قبول نہیں کرتے؟ میرے دوستو عزیزو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 40 سالہ زندگی ہے وہ اس کو دلیل بنایا گیا، بطور دلیل پیش کیا گیا کہ میں ایک طویل حصہ تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، میری یہ ساری زندگی میرے دعوے کی دلیل ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کرنا ہے تو یہ 40 سال جو آپ بخوبی سماعت کیا آپ نے، اور وہ بھی بہت موٹی موٹی باتیں، بہت ساری چیزیں تو اسکیپ کر کے میں آگے بڑھا ہوں، بہت ساری چیزیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 40 سالہ جو زندگی ہے یہ نبوت کی دلیل بننی ہے۔ آپ نے جو دیکھیے، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کا آپ نے دعویٰ کیا، رسالت کا آپ نے دعویٰ کیا، تو جو ایک جھوٹا نبی ہوتا ہے، توجہ سے سننا، جو ایک جھوٹا نبی ہوتا ہے تو اس کے دعوے نبوت سے پہلے کی زندگی عیب دار ہو سکتی ہے، اس کی زندگی میں عیب ہو سکتا ہے، اس کی زندگی میں خطائیں ہو سکتی ہے۔ ایک جو غیر نبی ہوتا ہے اور نبوت کا دعویٰ کرے تو میرے دوستو عزیزو غور کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ 40 سالہ زندگی کو دلیل بنایا گیا، اور دعویٰ کتنا بڑا ہے، نبوت اور رسالت کا دعویٰ ہے تو دلیل بھی اتنی ہی مضبوط ہو، دلیل بھی ایسی کہ جس میں کوئی عیب نہیں۔ اب دوستو عزیزو غور کرنا کہ حضور علیہ السلام نے نبوت و رسالت کے دعوے کے طور پہ اپنی پوری 40 سالہ زندگی کو پیش کر دیا، مطلب آپ اعلان نبوت سے پہلے بھی بے خطا، بے عیب، بے نقص، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب، ہر نقص اور ہر برائی سے پاک رکھا، صاف رکھا، کیونکہ یہ نبوت کی دلیل بننے والی ہے۔ کتنا بڑا دعویٰ ہے، دعویٰ نبوت، اس سے بڑا تو کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے، تو اس کی دلیل بھی کتنی بڑی ہونی چاہیے۔ تو آپ کی جو زندگی ہے جس کو آپ نے سماعت کیا، یہ اس دعویٰ نبوت کی دلیل ہے۔ دوستو عزیزو، مگر کفار مکہ کو اطمینان نہیں ہوا، وہ کہنے لگے اس پہاڑ کو سونا بنا دو، اس پہاڑ کو سونا بنا دو، یہ پورے عربستان کو، اس ریگستان کو آپ ہریالی میں تبدیل کر دو، تب ہم مان لیں گے، تب آپ یہ کر دو، وہ کر دو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کسی مطالبے کو پورا نہیں کیا، آپ نے ان کے مطالبے کو پورا نہیں کیا، آپ نے ان کے مطالبے کو پورا نہیں کیا، آپ نے ان کے مطالبے کو پورا نہیں کیا، آپ نے ان کے مطالبے کو پورا نہیں کیا، آپ نے ان کے مطالبے کو پورا نہیں کیا، آپ نے ان کے مطالبے کو پورا نہیں کیا، آپ نے ان کے مطالبے کو پورا نہیں کیا، آپ نے ان کے مطالبے کو پورا نہیں کیا، آپ نے ان کے مطالبے کو پورا نہیں کیا، آپ نے ان کے مطالبے کو پورا نہیں کیا، آپ نے ان کے مطالبے کو پورا نہیں کیا، آپ نے ان کے مطالبے کو پورا نہیں کیا، آپ نے ان کے مطالبے کو پورا نہیں کیا، آپ نے ان کے مطالبے کو پورا نہیں کیا، آپ نے ان کے مطالبے کو پورا نہیں کیا، آپ نے ان کے مطالبے کو پورا نہیں کیا، آپ نے ان کے مطالبے کو پورا نہیں کیا، آپ نے ان کے مطالبے کو پورا نہیں کیا، آپ نے ان کے مطالبے کو پورا نہیں کیا، آپ نے ان کے مطالبے کو پورا نہیں کیا، آپ نے ان کے مطالبے کو پورا نہیں کیا، آپ نے ان کے مطالبے کو پورا نہیں کیا، آپ نے ان
ان مطالبات کو آپ نے پورا نہیں کیا. ایک دستور رہا ہے، کیوں نہیں کیا؟ یہ بھی شان رحمت للعالمین ہے، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت ہے کہ آپ نے ان کا مطالبہ پورا کیوں نہیں کیا. توجہ دیں، پچھلے انبیاء اکرام جب بھی کسی نبی نے، کسی رسول نے اپنی نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا تو قوم نے اس سے نبوت اور رسالت کی دلیل طلب کیا. تو بطور نبوت اور رسالت کی دلیل کے پیغمبر کوئی چیز دکھا دے، معجزہ دکھا دے، اور پھر قوم اس کو رد کرے، اسے جادو کا نام دے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اس قوم کی جڑ کاٹ دی اللہ نے، اس قوم کو نابود کر دیا. تم نے مانگا تھا کہ تم یہ دلیل دو، یہ کرو، وہ کرو. حضرت صالح علیہ السلام سے کہ بھائی اس چٹان کے اندر سے اونٹنی نکال دو. اچھا یہ مطالبہ بھی کیسا کرتے تھے، اس کا بھی انداز ایک بتاؤں میں آپ کو، کہ جب کوئی نبی رسول دعویٰ کرتا نبوت و رسالت کا اور پھر قوم اس سے کہتی کہ ہمیں یہ کر کے دکھا دو، تو وہ کچھ سوچا سمجھا پلان نہیں ہوتا کہ یہ دکھا دو وہ دکھا دو. وہ بس وہاں کھڑے ہیں اور نبی سے گفتگو ہو رہی ہے اور یہ دلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں، بس دائیں بائیں دیکھتے، جو اس وقت دماغ میں آ جاتا اسی کو کہہ دیتے یہ کر دو. اب سامنے چٹان نے کہا اس میں سے اونٹنی نکال دو. ان کو تو یہ گمان تھا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ایک مسخرہ تمسخر کے طور پہ انہوں نے کہا کہ اس پہاڑ، اس چٹان کے اندر سے گابھن اونٹنی نکالو، یعنی اونٹنی بھی ایسی جس کے پیٹ میں 10 ماہ کا بچہ ہو. دوست انہیں گمان تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. مگر دوستو بزرگوں ذرا غور تو کرے، اپنے ایمان کو تازہ تو کرے کہ اللہ جسے نبوت و رسالت عطا کرتا ہے اس کی دعائیں قبول کرنے والا پروردگار ہے، جو ہر شے پہ قادر ہے، جو ہر تمام قدرتوں کا مالک ہے. اگر نبی نے اسے قبول کر لیا اور عرض کیا پروردگار ان کے مطالبے کو پورا کر دے، قدرت رب کی ہوتی ہے، معجزہ نبی اور رسول کا ہوتا ہے. وہ مطالبہ پورا ہو گیا. فار ایگزامپل میں نے یہ بات عرض کی، مگر پھر کیا ہوا؟ کہا کہ یہ تو جادو ہے، کھلا جادو ہے. قوم کی جڑ کاٹ دی، ان پر ایسا عذاب آیا کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ رہی کہ جب نبی دلیل دے اور قوم اسے رد کر دے اور اسے جادو کا نام دے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو نابود کر دیتا اور ان پر ایسا عذاب آتا کہ ان کا نام و نشان مٹ جاتا. اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلیل کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں نبوت و رسالت کا، تو اس کی دلیل دو. مطالبہ طرح طرح کے کیے گئے. اللہ کے محبوب مطالبہ، ارے اللہ اکبر، میرا نبی اگر چاہتا تو پورا احد پہاڑ سونا بن جاتا. میرا نبی چاہتا تو ریگستان جو ہے وہ سبزہ زار ہو جاتا. مگر نبی نے ان کا مطالبہ پورا نہیں کیا. یہ جو معجزات ہیں، چاند کے ٹکڑے کرنا، سورج کو پلٹانا، اس کو معجزہ تو کہیں گے ایک پہلو سے، مگر میں کہتا ہوں یہ معجزہ نہیں، یہ میرے نبی کا اختیار ہے، یہ میرے نبی کا کمال ہے. معجزہ اسے کہتے ہیں کہ قوم نبوت، دعوی نبوت کی دلیل میں جو چیز طلب کرے نبی اسے پورا کر دے، وہ دلیل ہو جاتا ہے. اور پوری قوم مل کر کے جو مطالبہ کرے اس مطالبے کو پورا کرنا وہ نبوت کی دلیل ہوا کرتا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری قوم نے یہ مطالبہ نہیں کیا تھا چاند کے 2 ٹکڑے کرو. ایک شخص نے کیا تھا، ایک شخص نے، حبیب یمنی نے کیا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرو. سرکار نے کر دیا، سورج کو پلٹا دیا. تو یہ میرے نبی کا اختیار، یہ میرے نبی کا کمال ہے. اور جب دلیل کے طور پہ جب پیش کیا سرکار نے تو اپنی زندگی کو پیش کیا، اپنی زندگی کو پیش کیا اور قرآن حکیم کو پیش کیا کہ محبوب بس تم ان کو قرآن سناتے رہو، انہیں قرآن سناتے رہو. یہ قرآن جو ہم آپ پر اتارتے ہیں یہ معجزہ ہے. اور دوستو غور کرنا، میرے نبی کو کوئی اور معجزہ دیا گیا ہوتا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا والا معجزہ دیا گیا تھا،
جیسے حضرت عیسیٰ کو دم کا معجزہ دیا گیا تھا، جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کو تعویل خواب کا معجزہ دیا گیا تھا اور حسن و جمال کا معجزہ دیا گیا تھا، تو ہر نبی کو ایک خاص معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا جو اپنے دعوے کی دلیل کے طور پہ وہ اسے ظاہر کرے گا۔ مگر دوستو یہ اب بتاؤ، اب اگر موسیٰ اگر ایسا نبی کو معجزہ دیا گیا ہوتا، توجہ ہے آپ کی، اگر ایسا کوئی خاص معجزہ دیا گیا ہوتا نبی کو، تو بتاؤ حضور تو آخری نبی ہے نا، حضور تو آخری نبی ہے نا، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اب امت ہی کا دور ہے، آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک ہے۔ اب بتاؤ اگر موسیٰ علیہ السلام تو عصا تو آج بھی ہے نا، مگر اب کوئی اسے اژدہا بنا سکتا ہے؟ اب اسے کوئی اژدہا بنا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بنا سکتا۔ یہ خاص، یہ تخصیص یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ وہ اگر عصا کو اژدہا بنانا چاہیں تو وہ بن جاتا حکم الہی سے۔ مگر دوستو اگر نبی کو کوئی ایسا خاص معجزہ دیا گیا ہوتا تو حضور علیہ السلام تو آخری نبی ہے، اب قیامت تک یہ اسلام رہے گا، آپ کی امت رہے گی، اور اگر کوئی اس طرح کا معجزہ طلب کرتا تو کیا کوئی امتی ایسا معجزہ کر کے دکھاتا؟ کوئی خاص معجزہ، کوئی کرشمہ کوئی کر کے دکھا سکتا تھا؟ نہیں دوستو، یہی رب العالمین کی مشیت تھی کہ محبوب ہم آپ کو ایسا معجزہ دیں گے، ہم آپ کو ایسا معجزہ دیں گے کہ جو قیامت تک باقی رہے گا، قیامت تک باقی رہے گا۔ محبوب یہ قرآن جو ہم آپ پر اتار رہے ہیں یہ معجزہ ہے۔ اگر کوئی آپ سے نبوت و رسالت کی دلیل طلب کرتا ہے تو آپ قرآن سنا دیجئے، قرآن اپنا کام خود کر لے گا۔ آپ کا کام ہے قرآن سنانا، اور قرآن کا کام ہے لوگوں کے دلوں کو نرم کرنا اور ان کے دلوں کو ایمان اور اسلام کے قابل بنانا۔ ابھی اگر کوئی ہم سے اسلام کی اور حضور علیہ السلام کے دین کی صداقت اور اس کے حقانیت کی دلیل طلب کریں گے تو آج الحمدللہ ہزاروں علماء ہیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین کو ثابت کر دیں گے، دین کی ہر بات کو ثابت کر دیں گے۔ تو یہ میرے نبی کا زندہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ ان لوگوں نے کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن خود بناتے ہیں اور اسے اللہ کا کلام بتاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ دیکھیے حضور علیہ السلام صرف منتظر ہیں، ہر ایک لمحے، ہر ایک بات، ہر ایک موڑ پر اللہ کے محبوب خود اقدام نہیں کر رہے ہیں، خود اپنا دفاع نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، کافر اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار ہے کہ ابھی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے گا۔ کہ محبوب آپ اپنا کام کرتے جائیے، آپ کو کسی کو جواب نہیں دینا ہے، جواب ہم دیں گے، تیری سچائی کو ثابت ہم کریں گے، چونکہ ہم نے تجھے بھیجا ہے، ہم تیرے بھیجنے والے ہیں، تو تیرے محافظ بھی ہم ہیں، اور جس بات کا تو نے دعویٰ کیا ہے اس دعوے کو پوری دنیا پر ثابت کرنا یہ ہمارا ذمہ ہے۔ حبیب آپ صرف دعوت دیتے جائیں، قرآن سناتے جائیں۔ آیت اتر آئی، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بصورت من مثلہ، کہ لوگو تم میرے عبد خاص، عبد کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ کیا بات کر رہے ہو کہ محمد خود من گھڑت باتیں بنا کر اسے کلام الہی کے طور پر پیش کر رہے ہیں؟ اگر تمہیں اس میں شک ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، ہم نے اپنے بندے پر جو اتارا ہے یعنی قرآن، اگر اس میں تمہیں کوئی شک ہے تو اس کی مثل ایک صورت لے آؤ، فاتو بصورت من مثلہ، ایک صورت لے آؤ۔ اچھا یہ آیت کریمہ کہاں ہے؟ یہ قرآن میں یہ آیت کہاں ہے؟ سورہ بقرہ میں۔ کہاں ہے؟ قرآن حکیم کی دوسری سورہ میں، پہلی سورہ سورۃ الفاتحہ۔ تو فرمایا کہ فاتو بصورت من مثلہ،
ایک سورت لاؤ، ایک سورہ لاؤ، اور اس سے پہلے ایک سورہ ہے، اس سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، اس کی مثل بنا کے لے آؤ. اور پھر 11ویں پارے میں سورہ ہود میں آیت نمبر 13 رب العالمین نے فرمایا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اگر تمہیں یہ تمہارا ماننا ہے، تمہیں شک ہے کہ محمد اسے اپنی طرف سے بنا کر پیش کر رہے ہیں، تو تم بھی اس کی مثل 10 صورتیں بنا کر لاؤ. اور یہ سورہ ہود میں ہے جو 11 نمبر کی سورہ ہے، اس سے پہلے 10 سورہ، اس سے پہلے 10 سورہ ہے. اور دوستو عزیزو، پھر پروردگار نے جب وہ ایک سورت 10 سورت تو کہاں، 10 سورہ کہاں، ایک سورت بنا کر نہ لائے، تو پروردگار نے فرمایا ایک ہی آیت کی مثال بنا کر لے آؤ. سب سے چھوٹی سورہ قرآن حکیم میں کون سی ہے؟ سورہ کوثر. صحابہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایک شوق ہوا کہ اس وقت اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، شعر و شاعری کا بڑا زور تھا، بڑا زور تھا. تو تمام جو فصحا، بلغا، شعراء، وہ اپنے اپنے اشعار لکھ کر کے کعبے کی دیوار پر لٹکا دیتے تھے. سب اپنی اپنی شعر و شاعری وہ لکھ کر کے کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیتے تھے. اور اس وقت ایک بہت بڑا جو شیخ الشعراء، تمام شاعروں کا شیخ، تمام فصیح اور بلیغ، اتنا فصیح و بلیغ کہ اس کی فصاحت و بلاغت کے آگے سارے شعراء جھک جاتے تھے. تو وہ آتا اور کوئی اصلاح طلب بات ہوتی تو وہ اس میں تبدیلی کرتا، ترمیم کر دیتا، کچھ رد و بدل کرنا ہوتا تو لوگ اپنے شعر و شاعری کی اصلاح کے لیے اسے لگاتے تھے کہ وہ جو فصیح و بلیغ، جو خسٹ بوڑھا ہے، شیخ العرب ہے، وہ آئے گا تو اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت ہوگی، اصلاح کی ضرورت ہوگی تو وہ کر دے گا. تو یہ دستور تھا اس وقت. صحابہ اکرام کو بھی ذوق ہوا کہ لاؤ ہم بھی قرآن حکیم کی کوئی سورہ کو لکھ کر کے لٹکا دے کعبے پر. یہ صحابہ اکرام کا ذوق تھا. تو انہوں نے کیا کیا، صحابہ نے سورہ کوثر جو کہ مکی ہے، نازل ہو چکی تھی، سورہ کوثر کو لکھ کر کے، اور کس انداز میں لکھا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ایک جگہ خالی ہے، ایک مصرے کی جگہ خالی ہے، اور یہ لکھ کر کے کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا اور دور سے کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے لگے کہ ابھی وہ شیخ عرب آئے گا اور اس میں کوئی اصلاح طلب بات وہ تو تھی نہیں، اب اس کی سمجھ میں آئے تو کچھ کرے. اب وہ آیا، تمام سب لوگوں نے اپنے اپنے اشعار جو ہے لکھ کر کے ٹانگے تھے. یہ سب معلقہ اسی زمانے کے یہ کعبے پہ لٹکے ہوئے اشعار ہیں جو مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں، تو اسی دور کے یہ اشعار ہیں. اور جب وہ تمام اشعار کو دیکھتا ہوا جب آگے بڑھا اور جب سورہ کوثر پر اس کی نگاہ پڑی تو وہ دیکھ کر حیرت میں ڈوب گیا. بار بار اسے پڑھ رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا. یہ کوثر کیا ہے، یہ ہم کون ہیں، یہ تو کون ہے، فصل لربک وانحر، اور نماز پڑھ تو اپنے رب کے لیے اور قربانی کر، ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی ابتر ہے. بریدہ نسل یعنی منقطع النسل، اس کی کوئی نسل نہیں، اس کا خاندان صرف جب تک وہ زندہ ہے تبھی تک اس کا نام، اس کے بعد اس کو لوگ بھول جائیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب نے ابتر کہنا شروع کر دیا تھا. دراصل میں تھوڑا سا شان نزول بتا دوں. عاص بن وائل یہ وہ بدبخت انسان ہے کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے جب 3 بیٹے پیدا ہوئے تو وہ 2 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہے. قاسم، حضرت قاسم، طاہر اور طیب. اور پھر روایت میں ملتا ہے کہ ایک بیٹا جو ابراہیم، جو ماریا قبطیہ سے، تو تینوں بیٹے پیدا ہوئے
اور تینوں بیٹے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو اٹھا لیا، 2 سال سے زیادہ وہ زمین پہ نہ رہے۔ تو سب نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ محمد کا مشن تو، محمد کی دعوت جب تک وہ زندہ ہے تبھی تک ہے، محمد کا انتقال ہوگا معاذ اللہ تو پھر ان کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا، ان کا مشن بڑھانے والا آگے کوئی نہیں رہے گا، ان کا وارث کوئی نہیں رہے گا، یہ کہنا شروع کر دیا۔ اب جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ بات پہنچی، بلکہ عاص بن وائل تو اس کی جرت دیکھو بدبخت کی کہ وہ حضور کے پاس آیا، حضور حضرت قاسم کا جب انتقال ہوا اسی موقع پہ پاس آیا اور حضور علیہ السلام غم میں تھے، ہے نا، تو آ کے کہنے لگا محمد کیا ہوا؟ جانتے بوجھتے پوچھ رہا ہے، تمسخر کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش و خرم آپ سر اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں جو اللہ کی مرضی وہ ہوا، یہ اسی کا حکم ہے۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا مشن تو تم جب تک زندہ ہو تبھی تک ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ تمہارا کوئی بیٹا ہی نہیں، ایک آیا تو وہ بھی۔ اللہ کے محبوب کو صدمہ لگ گیا۔ پروردگار نے جب اپنے حبیب کو رنجیدہ دیکھا، جب اپنے حبیب کو غمزدہ دیکھا، جب اپنے محبوب کو بہت فکر میں ڈوبا ہوا پایا تو جبریل کو روانہ کیا، جبریل جاؤ سورہ کوثر میرے محبوب کو پاس لے جاؤ۔ اور حضرت جبریل اسی موقع پہ یہ سورہ کوثر لے کر آئے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے تو تو اپنے رب کی نماز پڑھ، قربانی کر، اور بے شک تیرا دشمن ہی بریدہ نسل ہوگا، جو تیرا دشمن ہے اسی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور ہوا بھی ایسا، حضرت عبداللہ عمرو ابن عاص جو اسی بدبخت کے بیٹے ہیں، باپ تو نفرت میں مر گیا، دشمنی میں مر گیا، اور جو کہہ رہا تھا تیرا مشن کبھی کامیاب نہ ہوگا، اسی کا بیٹا عمرو ابن عاص محمد الرسول اللہ کا جھنڈا پکڑ کے چل رہا ہے۔ تو اے محبوب تیرے دشمن کا نام و نشان مٹ جائے گا اور تیرا مشن دشمن کا بیٹا ہی آگے بڑھائے گا۔ ان شانئک هو الابتر، یہ سورہ مبارکہ ہے دوستو۔ تو صحابہ اکرام نے اسی سورہ مبارکہ کو کعبے پہ لٹکا دیا۔ اب وہ آیا شیخ العرب، بڑا فصیح و بلیغ، اصلاح طلب باتیں دوسرے اشعار میں وہ کرتا ہوا سورہ کوثر پر آیا، تکتکی نگاہ سے غور کرنے لگا، سوچنے لگا یہ کیا ہے۔ بہت غور و فکر کرنے کے بعد اس نے کہا مجھے اٹھاؤ، بوڑھا تھا، اس کے چیلوں سے کہا مجھے اٹھاؤ۔ اسے اٹھایا گیا اور جو خالی جگہ تھی وہاں اس نے کیا لکھا، قربان جاؤ عظمت قرآن پر، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے پر۔ وہ لکھتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ مَا هَذَا كَلَامُ لَيْسَ بِالْبَشَرِ، یہ کسی بشر کا کلام ہی نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور یہ کلام کسی اور ہی ہستی کا ہے، یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ اس نے مان لیا اس بات کو۔ تو دوستو عزیزو، یہ قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، اور یہ میرے نبی کا زندہ معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے۔ قرآن کی عظمت کو پہچانو دوستو، یہ وہ معجزہ ہے جو قوم کو زندگی دیتا ہے، قوم کو زندہ کرتا ہے، مردہ قوم کو زندہ کرتا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اے محبوب، کچھ ایسے بھی بندے جن کے سامنے قرآن کی تلاوت جب کی جاتی تو ان کی آنکھیں بہنے لگتی، آنسو جاری ہو جاتے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، جب قرآن ان کے سامنے پڑھا گیا تو تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی آنکھیں بہہ پڑی، ان کی آنکھیں وہ رونے لگے، اور مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کیوں؟ کیونکہ حق کو انہوں نے پہچان لیا، قرآن کو سنا، حق کو پہچانا،
اور پکار اٹھے، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، پکار اٹھے اے ہمارے رب تو ہمیں لکھ لے گواہی دینے والوں میں، تو ہمیں لکھ لے۔ اور دوستو عزیزو، یہ قرآن ہے، اور یہ قرآن کا ایک اور میں کرشمہ بتاؤں بھئی، قرآن کا محافظ اللہ تبارک و تعالی ہے، خود اللہ نے اس قرآن کی ذمہ داری لی ہے۔ بھئی اگر چونکہ یہ آخری کتاب ہے، یہ آخری کتاب ہے، اگر قرآن کی ذمہ داری، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم میں نہ لیتا تو کیا یہ قرآن تحریف سے بچ پاتا؟ کیونکہ ہمیں تاریخ بتا رہی ہے اور قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ تورات کو بدل دیا گیا، انجیل کو میں تحریف ہو گئی، زبور میں تحریف ہو گئی، تو پچھلے لوگوں نے اپنی نبیوں کی کتابوں میں، انجیل، تورات، زبور میں اور دیگر صحف آسمانی میں تحریف کر دیا، اپنے من کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق اس کو محرف بنا دیا۔ تو کیا یہ لوگ جو اس دور میں ہیں، کیسے کیسے لوگ ہیں، کیسے کیسے لوگ ہیں، کچھ تو ایسے ہیں، اور میں کہوں کہ اتنی حفاظت کے باوجود بھی کچھ لوگوں نے تو قرآن حکیم کے الفاظ کو تو نہیں بدل پائے، مگر اس کے معانی میں تحریف کر دی، اس کی تفسیر میں تحریف کر دی، اس کے مفاہیم میں تحریف کر دیا۔ اور دوستو عزیزو، مگر یہ قرآن اس کے عربی الفاظ میں جو وحی الہی ہے، اس میں کبھی تحریف نہیں ہو سکتی، اس میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی، چونکہ اس کا ذمہ، اس کا محافظ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اے میرے بندو، اے میرے محبوب، یہ قرآن جو ہم نے اتارا ہے، اس کے محافظ ہم خود ہیں، اس کے محافظ ہم خود ہیں۔ اب دوستو، میں ٹھہر کے یہاں ایک نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں ماشاء اللہ تبارک و تعالی بہت حفاظ کی کثرت ہے، تمام حفاظ اکرام اپنی خوش نصیبی پہ جتنا ناز کرے کم ہے کہ انہوں نے اللہ کے اس مقدس کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے، اور اپنے سینے سے کو قرآن حکیم کے الفاظ سے منور کر لیا ہے۔ میرے دوستو، یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ قرآن کا محافظ اللہ ہے، قرآن کا محافظ اللہ ہے۔ اگر آپ کو اللہ کی حفاظت کے دائرے میں آنا ہے تو قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن پہ جو جزدان، جو کپڑا لپیٹا گیا ہے تو قرآن تو محفوظ رہے اور کپڑا جل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان ملت، بلا تمثیل میں کہوں گا، قرآن کا محافظ ہے تو بشارت ہے اس قوم کے لیے، ان حفاظ کے لیے جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں بسایا، تو قرآن بھی محفوظ اور وہ حفاظ بھی محفوظ جنہوں نے اپنے سینوں میں قرآن کو بسایا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت، تو یہ قرآن میرے نبی کا معجزہ ہے، تا قیامت قرآن میرے نبی کا زندہ معجزہ ہے۔ بہرکیف دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی قرآن کو سنا کر لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، لوگوں کو مسلمان بنایا ہے، لوگوں کو۔ اور ایک بات اور کہہ دوں، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے، یہ تو ایک تفسیر رہی، میں دوسری تفسیر اس آیہ کریمہ کی پیش کرنا چاہوں گا کہ اے لوگو، اے کفار مکہ، تمہیں اس قرآن میں جس کو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، اگر اس میں کوئی شک ہے تو لاؤ اس کی مثل ایک ہی سورہ۔ اب دیکھیے، عربی کا ایک قاعدہ ہے، میں تھوڑا آسان جملوں میں سمجھانا چاہوں گا۔ نزلنا علی عبدنا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس کی مثل ایک سورت لاؤ، اس کی مثال بنا کر لاؤ۔ کس کی؟ قرآن کی۔ مگر علماء نے یہاں پر ایک تفسیر اور کی ہے، ایک تفسیر اور کی ہے کہ ضمیر اپنے ما قبل، جس کی طرف جو مضمر ہے، جس کی طرف ضمیر کو لوٹایا جا رہا ہے، اشارہ ہو رہا ہے، تو جو پہلا ہوتا ہے اس سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے،
اور نزلنا، میں اس کو آپ کو ڈیٹیل میں نہیں سمجھا سکتا چونکہ یہ تھوڑی گرامر کی بات ہے. نزلنا علی عبدنا، اب یہاں پہ نزلنا ہے اور عبدنا ہے، نزلنا ہے اور عبدنا ہے، اور اس کے بعد ضمیر ہے، اور اس کا مرجع یا تو عبدنا ہو نزلنا ہو، اس کا مرجع نزلنا ہو عبدنا ہو، تو عبدنا ضمیر سے قریب ہے. مطلب یہ ہوا، اب ایک یہ بھی علماء کرام نے یہ نقطہ دیا ہے کہ اے لوگو تم اس قرآن میں شک کرتے ہو، اس قرآن میں شک کرتے ہو، لاؤ اس قرآن کی مثال تو ناممکن ہے، جس بندے پہ ہم نے یہ اتارا ہے اس بندے کی مثال لے آؤ، اس بندے کی مثال لے آؤ. تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ناممکن ہے، نہ محمد کی مثال دی جا سکتی ہے، نہ قرآن کی مثال دی جا سکتی ہے. قرآن بھی بے مثال ہے، میرا نبی بھی بے مثال ہے. عزیزان ملت، اسی قرآن کے ذریعہ نبی نے مکہ معظمہ میں لوگوں کو دین کی دعوت دی، قرآن سنایا، لوگ دین کے قریب آتے گئے. سیدنا صدیق اکبر پہلے مسلمان ہیں، اور پھر یہ سلسلہ جاری ہوا، اسلام کی دعوت پھیلتی گئی، یہاں تک کہ 2 3 4 5 6 7 8 حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 8ویں نمبر پر آپ ایمان لاتے ہیں اور آپ مسلمان ہوتے ہیں. اور اس طرح دوستو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مسلمان مردوں میں، اور عورتوں میں سب سے پہلی مسلمان سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے مسلمان مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. یہ تمام سلسلہ، اور غلاموں میں حضرت زید ابن حارثہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام خاص، منہ بولے بیٹے بھی انہیں کہا جاتا تھا. میرے دوستو عزیزو، اب لوگ اسلام کی دعوت قبول کر رہے ہیں، اسلام کی برکتیں اب پھیل رہی ہیں، لوگ رفتہ رفتہ اسلام قبول کر رہے ہیں. مگر دوستو عزیزو، یہ بہت ہی غمناک دور تھا، بہت ہی مشکلات کا سامنا بھی ہو رہا تھا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن جاری رکھا، دعوت کا کام جاری رکھا، بہت مشکلوں کا سامنا ہوا. یہاں سے میں ایک فکر دینا چاہوں گا، ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ جب آپ کسی نیک کام کے لیے مشن شروع کرو تو یہ سمجھ لو کہ اگر وہ مشن میں صداقت ہے، اگر اس مشن میں حقانیت ہے تو مشکلات کا سامنا ضرور ہوگا، مشکلات کا سامنا ضرور ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ حق کو لے کر کے ایک سچا مشن لے کر کے چلے اور آسانی سے وہ مشن آپ پایۂ تکمیل تک پہنچا دے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں، جو جھوٹا مشن لے کر چلتا ہے، جو جھوٹے لوگ ہیں، وہ بآسانی دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور غلبہ بھی پا لیتے ہیں، کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. یہ حق کی نشانی ہے کہ جب بھی آپ حق کا مشن لے کر چلو گے تو مشکلات کا سامنا آپ کو ضرور ہوگا. جبھی تو آپ کی آزمائش ہوگی کہ آپ کن کن مراحل میں آپ صبر کرتے ہیں، کہاں شکر کرتے ہیں، کہاں آپ تحمل سے کام لیتے ہیں، کہاں آپ حکمت سے کام لیتے ہیں. اور ان تمام مراحل سے گزارنے کے بعد اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ حفاظت کیا. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام شرور سے، شیطانوں سے، تمام کافروں سے آپ کی حفاظت کی ہے اور آپ کا ہمیشہ خیال رکھا ہے، کبھی کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے. یہ ہجرت سے پہلے مکہ کی جو زندگی ہے یہ 11 سال کی زندگی ہے، اور حضور علیہ السلام کی سیرت کے 2 پہلو ہیں، ایک مکی ہے ایک مدنی ہے. مکی میں حضور علیہ السلام، مکی زندگی میں آپ کو حضور علیہ السلام کی زندگی میں صرف تکلیف ہی تکلیف نظر آئے گی، ظلم ہی ظلم نظر آئے گا، مشکلات کا ایک سمندر ہے. اور وہی رسول جب مدینے میں ہجرت کر کے پہنچتے ہیں، مدینے میں ہجرت کر کے پہنچتے ہیں، تو اب یہ زندگی کا دوسرا رخ ہے، حاکم اسلام کے طور پر اور ایک سلطان کی حیثیت سے سارا دین وہاں سے، اس مدینے کی مقدس سرزمین اسلامی سلطنت کا ایک مرکز بن گیا. میرے نبی کو پھر وہاں تکلیف کا زیادہ سامنا نہیں ہوا، مشکلات تو وہاں بھی آئی مگر فتح و کامرانی کے دروازے کھل گئے، فتح کی بشارتیں وہاں سے ملنے لگی، نبی کا دین وہاں سے پھیلنے
کھیلنے لگا. مگر دوستو میں بات کروں گا مکی زندگی کی. بڑی مشکلوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو، اس دعوت حق کو، توحید کی دعوت کو بہت مشکلوں سے، بڑی قربانیوں کے ساتھ، اور اس میں کتنی قربانیاں لگی ہیں. اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ جس کو اسلام کے لیے کلمہ حق کو بلند کرنے کے عوض میں قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، یہ حضرت سمیہ ہے جو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے. اور پھر آپ کے والد کو بھی اسی دم قتل شہید کر دیا گیا، حضرت یاسر کو، یہ حضرت عمار، اور حضرت عمار کو بھی شہید کرنے کا ارادہ تھا. مگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو زندگی دے رکھی تھی. اور یہ ایک بشارت ہے، موضوع بدل جائے گا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک پیش گوئی فرمائی تھی کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور یہ باغی گروہ، اس گروہ میں جو بغاوت کرنے والے لوگ تھے، یہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے عمر کے 90 برس میں آئے ہیں. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 سال کے ہوئے ہیں، اور وہاں پر جا کر آپ کی شہادت ہوتی ہے. مگر حالت یہ تھی کہ حضرت عمار بالکل ادمرہ، جو ایک انسان جو ادمرہ ہو جاتا ہے، کہ اور صحابہ کرام نے یہ گمان کیا کہ عمار جو ہے وہ بھی شہید ہو چکے ہیں. مگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، انہوں نے دیکھا کہ سانس چل رہی ہے، فوراً ان کا علاج شروع کر دیا، اور وہ صحت مند اور تندرست ہو گئے. میرے دوستو، بڑی مشقتوں کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچا ہے. آج ہمیں یہ دین بہت ہی مفت میں، بڑی بغیر قربانی کے، پیدائشی اور وراثت کے طور پر ہمیں یہ دین مل گیا ہے. اس لیے آج ہم اس دین کی قدر نہیں کر رہے، اس دین کی عزت و عظمت اور اس کی توقیر نہیں بجا لا رہے، اس دین کی تعلیمات پہ آج ہم عمل اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمیں تو وراثتی طور پر یہ دین مل چکا ہے. مگر وہ لوگ جنہوں نے ایک چیلنج تھا کہ اسلام کی دعوت کو قبول کرنا گویا کہ موت کو دعوت دینا ہے، ایسے ماحول میں جن لوگوں نے نبی کی دعوت کو قبول کیا، مسلمان ہوئے، ان لوگوں کو پروردگار نے وہ مقام عطا کیا کہ قرآن میں ان کے لیے والسابقون الاولون کا خطاب نازل فرما دیا کہ یہ اسلام کے سب سے پہلے سبقت لے جانے والے اولین صحابہ ہیں، جن کے برابر قیامت تک کوئی نہیں ہو سکتا. بڑی بڑی شہادتیں ہیں دوستو، بڑی غمناک زندگی ہے مکہ کی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ سے سننا دوستو، دعوت دے رہے ہیں، کیسی کیسی مصیبتوں کا سامنا ہے، ذرا اس کا ایک منظر ملاحظہ فرمائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے صحن میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے سے بدبخت ابو جہل آتا ہے، حضور کا سب سے بڑا دشمن، اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل آتا ہے. چادر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک، آپ کا گلا وہ گھونٹنے لگتا ہے پوری طاقت کے ساتھ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہنچ جاتے ہیں اور چھڑاتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کو جو اس وقت چند مٹھی بھر جو مسلمان ہوئے تھے بحفاظت حضور علیہ السلام کو وہاں سے لے جاتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ہے، کافروں نے آپ کو گھیر لیا، لہو لہان کر دیا، سر سے پاؤں تک جسم کے ہر حصے پر خون بہہ رہا تھا. آپ کو اتنا مارا پیٹا کہ آپ کا چہرہ پہچان میں نہیں آ رہا تھا. میں صرف ایک منظر، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ اسلام کن قربانیوں کے ساتھ آج ہم تک پہنچا ہے، پوری دنیا میں پھیلا ہے. مسلمان ان قربانیوں کو بھول گئے. دراصل ہمارے ہیرو ہیں صحابہ کرام. آج ہم غیروں کو اپنا ہیرو بناتے ہیں. یہ صحابہ، میرے نبی کے سچے جانثار وفادار صحابہ، یہ اصل میں تا قیامت مسلمانوں کے ہیرو ہیں. انہیں اپنا آئیڈیل بناؤ، انہیں نمونہ عمل بناؤ. کن قربانیوں کے ساتھ یہ اسلام، صحابہ کرام کی کیسی بڑی بڑی قربانیوں کے ساتھ آج یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور کس طرح پہنچا ہے، بغیر تبدیلی کے. کہ میرے محبوب کے جانثاروں، تم اس دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے، اس دین کے نفاذ کے لیے تم قربانیاں دیتے ہو تو تمہاری قربانیاں ضائع نہیں ہوگی. اس دین کے محافظ ہم ہیں، اور اس دین کی تمام بنیادیں
اپنی اصلیت کے ساتھ قیامت تک تمام انسانیت میں ہم پہنچائیں گے. تمام ادیان باطلہ شروع ہوئے، مٹ گئے، کچھ دین میں تبدیلیاں آئیں اور وہ دین بیکار ہو گئے، لولے لنگڑے ہو گئے، کیونکہ ان کی اصل جو ہے وہ گم ہو گئی. مگر اسلام اپنی اصلیت کے ساتھ، اپنی حقیقی بنیادوں کے ساتھ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور قیامت تک امت مسلمہ میں اپنی اصل بنیادوں کے ساتھ اسلام باقی رہے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کس نظریے سے بول رہا ہوں اور کس توجہ، کہاں آپ کی توجہ لے جانا چاہ رہا ہوں؟ ہمارا دین جو ہے وہ اپنی اصلیت پہ قائم آج بھی ہے. یہی تو ہمارے دین کی حقانیت ہے، یہی تو ہمارے دین کی صداقت کی روشن دلیل ہے کہ یہ دین اپنی اصلی اور اپنی بنیادوں پر آج بھی قائم ہے. جن بنیادوں پر اور جن اصول پر اس دین کو رسول اللہ نے قائم کیا تھا، وہ اصول اور وہ بنیاد آج بھی صحیح سالم ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. میرے دوستو غور کریں، میرے نبی کے مشن میں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں. صدیق اکبر آئے، حضرت صہیب رومی آئے، حضرت بلال آئے، حضرت سلمان فارسی آئے، وہ تو مدینہ پہنچ کر، مگر یہاں مکہ میں یکے بعد دیگرے عثمان غنی آئے، عبد الرحمن ابن عوف آئے، ابو عبیدہ ابن جراح آئے. مولائے کائنات 8 سال کی عمر سے آپ کے ساتھ وابستہ ہے، 8 سال کی عمر سے. حضرت علی کی تو شان ہی الگ ہے. علی کا علی کا نام آتا ہے تو ایمان اندر ایسا مچلنے لگتا ہے. مولائے کائنات، وہ ایک منظر میں آپ کو پیش کر دوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا اپنی دعوت کا، دعوت اسلام کا، تو سارے کے سارے لوگ وہاں سے چھٹ گئے. آپ نے سب کو دعوت دی. یہ ایک طریقہ ہے، یہ دعوت کا ایک طریقہ ہے. آپ نے حضرت ابو طالب کے گھر دعوت دی، سب کو جمع کیا، کھانا وانے کا بھی انتظام کیا. المختصر سب تمام سرداران قریش، تمام خاندان وہاں جمع ہو گیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانا پینا ہو گیا، تب جناب ابو طالب نے کہا کہ اے قریش کے سرداروں، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. آپ نے ان تمام کرشیوں کو آپ نے پھر وہی بات کی جو آپ نے بات وہاں کی تھی پہلی مرتبہ. کہا کہ اے سرداران قریش، میری بات کا یقین کرو، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ تمہاری رشد و ہدایت کے لیے، تمہاری نجات اور تمہاری بخشش کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے ساتھ تمہارے درمیان مبعوث فرمایا ہے. مجھے رسول مان لو، مجھے نبی مان لو اور کامیاب ہو جاؤ. کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میرا دین، میرا پیغام قبول کر لو، کیونکہ میری دعوت جو قبول کرے گا وہی نجات پائے گا. جو میرے دین، میری دعوت کو قبول کرے گا نجات وہی پائے گا، اسی کی آخرت آباد ہوگی، بہتر ہوگی. اور جو میری دعوت کو قبول نہیں کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلے گا. حضور علیہ السلام نے ایک بہترین خطبہ دیا، مگر کیا ہوا؟ دھیمے دھیمے 1 اٹھا، 2 اٹھا، 3 اٹھا، 4 اٹھا، سب غائب ہو گئے. مگر جانے سے پہلے ان تمام سرداران قریش نے ایک مذاق کیا حضور سے، آپس میں تمسخر سے کہنے لگے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جب کوئی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہا، سناٹا چھایا ہے محفل میں، سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. اب چونکہ وہ تھوڑی دیر بیٹھے، چونکہ شرم نڑ گئی کہ ان کا کھایا ہے، کچھ سن لو، بھلے نہیں مانیں گے کچھ سن لو. آدمی کو ایک احساس تو ہوتا ہے نا کہ ان کا ہم نے کھانا کھایا ہے، ان کا نمک کھایا ہے، کچھ سن لو. جب کوئی جواب نہ ملا تو حضرت علی 8 سال کے بچے ہیں، کھڑے ہو گئے. مولائے کائنات 8 سال کی عمر ہے، بچپنا ہے، کمزور ہے، آنکھ آشوب چشم کا مرض بھی ہے. آنکھ آپ کا جو پیدائشی مرض جو آپ نے سن رکھا ہوگا کہ آپ جب پیدا ہوئے تو 3 دن تک آنکھیں بھی نہیں کھلی تھی. یہ تو میرے نبی کا معجزہ تھا کہ جیسے ہی ہاتھ میں لیا آنکھ کھل گئی. پھر اس کا مستقل علاج غزوہ خیبر کے موقع پہ ہو گیا. اس کے بعد پھر کبھی یہ مرض نہیں ہوا جو میرے آقا نے لعاب دہن آنکھ میں لگا دیا، ختم بات. اس کے بعد پھر
مولا کائنات کا خود بیان ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن میری آنکھوں میں لگایا تو پہلے سے زیادہ میری آنکھیں روشن ہو گئی، اور پھر وفات تک کبھی آپ کو درد نہیں ہوا آنکھوں میں۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، پتلی پتلی ٹانگیں، بالکل کمزور سا بچہ کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، اور میں آپ کی حفاظت کروں گا، آپ کی طرف آنے والے تیر کا سامنا پہلے میں کروں گا، جو دشمن آپ کو نقصان پہنچانا چاہے گا پہلے اسے مجھ سے ہوگا۔ شیر خدا گرج رہا تھا اور کافر تمسخر کر رہے تھے کہ دیکھو یہ دونوں بھائی یہ بچے کو لے کر کے اور پوری دنیا کو فتح کرنے نکلے ہیں، ان ظالموں نے تمسخر میں یہ کہا، مگر پروردگار کا فیصلہ یہی تھا کہ کافرو ابھی تمہیں گمان بھی نہیں ہے، تم جس بات کو مذاق میں کہہ رہے ہو ہم اسے حقیقت بنا دیں گے۔ پروردگار نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ساری کائنات میں پھیلا دیا۔ آج الحمدللہ ساری کائنات میں اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہے۔ تمام دنیا، تمام روئے زمین پہ کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں پہ کوئی آپ کو ایک بھی نہ ملے کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا، کوئی ایسا خطہ نہیں کہ ایک بھی نہ ملے، ایک ہوگا، بھلے ہزاروں میں ایک ہوگا۔ زمین کے ہر خطے میں میرے نبی کی دعوت پہنچی، میرے نبی کا دین پہنچا، کلمت الحق پہنچ گیا۔ یہ پروردگار کا یہ ارادہ تھا، یہ مشیت تھی۔ میرے دوستو اسی بنیاد پہ آپ کو پروردگار نے مبعوث فرمایا تھا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ دین جس طرح ساری دنیا میں پھیل چکا ہے، یہ دین جس طرح ساری دنیا کی جہاں جہاں انسان آباد ہے وہاں پہنچ چکا ہے، مگر ایک دور وہ بھی آئے گا کہ صرف پہنچے گا نہیں بلکہ زمین پہ سانس لینے والا ہر آدمی مسلمان ہوگا۔ زمین پہ سانس لینے والا ہر آدمی مسلمان ہوگا۔ ایک دور ابھی وہ باقی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہماری نسل میں اتنی برکت دے کہ ایسی ہماری نسلوں میں ایسے نوجوانوں کو پیدا کرے جو آخری دور میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دیدار سے مشرف ہوں گے اور امام مہدی کے ساتھ مل کر کے یہود و نصارہ سے جنگ کر کے اسلام کو ساری زمین پہ، ساری انسانیت پہ غالب کر دیں گے۔ اللہ ہمیں یہ شرف عطا کرے۔ بہر کے دوستو عزیزو، بڑی قربانیوں کے ساتھ دین پھیلتا گیا۔ 1 ہوئے، 2 ہوئے، 4 ہوئے، 5 ہوئے، 39 ہو گئے۔ اللہ کے محبوب جب 39 مسلمان ہو گئے نا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ کہ پروردگار 2 عمر میں سے ایک عمر کو میرے دامن میں ڈال دے، میری جھولی میں ڈال دے۔ جو ابو جہل، وہ بھی بڑا بااثر، بارسوخ اور بڑا نیڈر اور بڑا بہادر آدمی تھا، ہے نا؟ وہ منافق نہیں تھا، بزدل نہیں تھا، بھلے وہ کافر تھا اور کفر کی دعوت و تبلیغ میں برسر پیکار تھا، مگر اپنے دعوے میں، اپنے معاملات میں وہ بڑا بہادر تھا۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جلال اور آپ سے کون واقف نہیں ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے دعا کی اور یہاں پروردگار نے اسے قبول بھی فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں حضور علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ آپ نے دیکھا کہ، سننا توجہ سے، آپ نے دیکھا کہ یہ روز کی مگج ماری کیا ہے یار، کبھی یہ کبھی وہ کبھی وہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں آج فیصلہ کر دوں گا۔ یہ روز مگج ماری ہو رہی ہے، روز میٹنگ ہو رہی ہے، روز طرح طرح کی باتیں کانوں میں آ رہی ہے، تو آپ نے ایک دن ارادہ کیا کہ آج میں فیصلہ ہی کر دوں گا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، نقل کفر نباشد۔ آپ نے کہا آج میں محمد کا کام تمام کر دوں گا۔ سیدنا فاروق اعظم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ارادے کے ساتھ نکلے بڑے غیظ و غضب میں۔ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو حضرت عمر ننگی تلوار لے کے پرجلال چلے آ رہے ہیں۔ پوچھا کہ کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا آج، معاذ اللہ۔ چلے، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو دور ہے، پہلے اپنے بہن بہنوئی کی خبر لو، تمہارے گھر میں اسلام پہنچ چکا ہے، پہلے ان کی تو خبر لو، محمد سے بعد میں نپٹنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر پہنچتے، اپنی بہن بہنوئی کے پاس جا کے دیکھا تو وہ دونوں قرآن کو سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ کیا نورانی، کیا مقدس ماحول صحابہ کرام کا۔ میرے دوستو، اس پر مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے جو مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ایک گروہ اس طرف بیٹھا ہے، ایک گروہ اس طرف بیٹھا ہے۔ صحابہ کرام میں جو دائیں طرف ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ حلقہ ذکر بنا کر اللہ تعالیٰ کی حق کی صدا بلند کر رہے ہیں، اور جو بائیں طرف ہے وہ قرآن حکیم کو سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ کہا تمہارے پاس کون سی آیت ہے؟ کہا میرے پاس یہ۔ کہا میرے پاس یہ ہے، لو ایکسچینج کر لو، تاکہ دونوں کے پاس دونوں آیتیں اکٹھا ہو جائے۔ اور قرآن کو سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب، ایسے میں آپ کی انٹری ہوئی۔ اب دونوں گروہ کی نگاہ حضور علیہ السلام پہ جم گئی۔ جو ذکر اللہ کی محفل سجائے ہوئے تھے ان کا گمان ہوا کہ ہم تو بہت بڑا عمل کر رہے ہیں، اور واقعی بہت بڑا عمل ہے۔ تو صحابہ اکرام کا گمان ہوا کہ حضور ہمارے پاس آئیں گے، اور جو قرآن کو سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ان کا گمان ہوا کہ حضور ہمارے قریب آئیں گے، ہمارے گروہ میں شامل ہوں گے۔ دوستو عزیزو، حضور تشریف لائے، آپ نے دیکھا ایک گروہ قرآن کو سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، ایک گروہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ آپ دیکھ کے خوش ہوئے اور درس قرآن کے گروہ میں آپ تشریف لے گئے، جہاں قرآن کو سیکھا اور سکھایا جا رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا، حضور علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ کے آثار، حضور بہت خوش ہوئے کہ میری امت اب صحیح راستے پہ چل رہی ہے، میری امت نے میرے مشن کو پورا کیا ہے، اور یہ مشن کو میری امت، میرے صحابہ آگے بڑھا کر کے لے جائیں گے، بہت صحیح کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب خوش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا فاستبشروا بالقرآن، اے میرے صحابہ، تمہیں قرآن کی بشارت ہو حبل اللہ المتین، یہی اللہ کی مضبوط رسی ہے، اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن ہی اللہ کی رسی ہے۔ دوستو سمجھا آپ نے کہ اس قرآن کی محفلیں سجایا کرو، درس قرآن کی محفلیں ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ عید میلاد کے بعد میں نے آپ کے سامنے پہلے اعلان کیا تھا کہ ہم درس تفسیر قرآن شروع کریں گے انشاءاللہ عید میلاد کے بعد۔ آپ سبھی دلچسپی رکھیں، شوق ذوق رکھیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ بہرکیف تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے، بہن بہنوئی قرآن کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اور روایت کے الفاظ ہے کہ آپ کے بہنوئی جو ہیں وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ سورہ حشر کی آخری آیت پڑھ رہے ہیں، کیا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ لو انزلنا هذا القرآن، پہلے سے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا۔ حضرت عمر کے کانوں میں قرآن حکیم کے یہ الفاظ گونجنے لگے، مگر چونکہ آپ جس ارادے سے نکلے تھے، جو غیظ و غضب میں نکلے تھے، وہ غصہ پھر جاگ اٹھا۔ آپ نے دونوں کی بہت پٹائی کی، آپ نے دونوں کو بہت مارا پیٹا، مگر جب یہ غصہ تھم گیا تب آپ کو وہ
بات یاد آئی جو آپ سن چکے تھے. آپ کہنے لگے کہ مجھے وہ قرآن سناؤ, جو وہ چیز سناؤ جو آپ پڑھ رہے تھے. کہا یہ قرآن ہے, لا یمسہ الا المطہرون, اسے پاک ہی لوگ چھوتے ہیں, پہلے پاک ہو جاؤ پھر آپ کو یہ قرآن نصیب ہوگا. یہاں سے میں ایک بات نقطہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے, قرآن کو پڑھنے کے لیے جس طرح پاکی اور صافی ضروری ہے, اسی طرح قرآن کے معانی کو دل میں اتارنے کے لیے اور عقل سے اس کو سمجھنے کے لیے عقل و دل کا پاک ہونا بھی ضروری ہے, کیونکہ یہ قرآن پاک ہی جگہ پر نزول کرتا ہے. تو اپنے آپ کو پاک رکھو, عقل کو پاک رکھو, دل دماغ کو پاک رکھو, انشاءاللہ قرآن سمجھ میں آئے گا. یہ مت سمجھنا کہ ہم تو پڑھے نہیں ہیں, ہم کیسے سمجھیں گے, ہم مدرسے نہیں گئی. نہیں دوستو, یہ قرآن کا معجزہ ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا, یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پہ اتاری ہے اس میں ذرہ برابر بھی کجی نہیں ہے, ٹیڑھا پن نہیں ہے, سیدھی بات ہے جو سیدھے دل میں اترتی ہے. قرآن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے بھی وہ سناؤ, میں بھی لوں, سمجھنا چاہوں. تو انہیں پاکی حاصل کی, پھر انہیں دیا تو وہ پڑھتے چلے گئے. آنکھیں اشک بار ہو گئی, بہنوئی کہنے لگے کہ یا اللہ تو نے میرے نبی کی دعا کو قبول کیا. اے عمر, میں دیکھ رہا ہوں کہ کل ہی میرے نبی نے دعا کی تھی اور وہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو چکی ہے. حضرت عمر اب بڑے حضور علیہ السلام کی طرف. کہا کہاں ہے حضور, مجھے اپنے پیغمبر اپنے نبی کے پاس لے چلو. حضرت حضور علیہ السلام اس وقت دار ارقم, حضرت زید ابن ارقم کے گھر موجود تھے. وہ اس وقت جو ہے وہ اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ تھا. وہیں تمام مسلمان جمع ہو کر, چونکہ خوف تھا, کافروں کا خوف تھا, وہ کنارے تھا بستی سے, مکہ کی بستی سے کنارے تھا, وہیں سارے مسلمان جمع ہوتے, وہیں نماز پڑھتے, وہیں قرآن کو سیکھتے سکھاتے. اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں, اور کھڑکی سے دیکھا گیا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں اور تلوار لے کر کے آ رہے ہیں, تلوار ٹنگی ہے, کمر بستہ ہے. حضرت کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں. حضرت حمزہ نے کہا کہ آنے دو اس کو, اگر اس کا ارادہ نیک ہے تو ٹھیک ہے, اگر ارادہ برا ہے تو اس کی تلوار ہی سے میں اس کا سر اڑاؤں گا. حضرت حمزہ, اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا جان اطمینان رکھیں, اطمینان رکھیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے باخبر کر دیا ہے کہ عمر کس ارادے سے آ رہے ہیں. حضرت عمر داخل ہوئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قدموں میں اپنا سر رکھ دیا, سرنڈر ہو گئے. کہا یا رسول اللہ مجھے بھی اپنے دین کا کلمہ پڑھائیں اور مجھے بھی مشرف اسلام کریں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا, حضرت عمر مسلمان ہو گئے, صحابی ہو گئے. مگر جو دوستو جو دوسرے مسلمان تھے, جو خوف زدہ تھے, جن کو اپنے آپ کو کمزوری کا احساس ہو رہا تھا, انہیں جوش آ گیا, طاقت آ گئی, جذبہ آ گیا. تمام کے تمام صحابہ نے صدائے تکبیر کو بلند کیا. حضرت عمر ایک ایسے مسلمان ہیں جن کے اسلام قبول کرنے پر سب سے پہلا نعرہ لگا ہے, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. دوستو حضرت عمر کے اسلام کے قبول کرنے پہ نعرہ لگا ہے, اللہ کی تکبیر کو بلند کیا گیا. پھر حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا ہمارا دین جھوٹا ہے؟ کہا نہیں. کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کہا میں بے شک اللہ کا رسول ہوں. کیا آپ پر جو قرآن اترا ہے کیا وہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ کہا بے شک یہ اللہ کا کلام ہے. کہا ہمارا دین حق ہے؟ کہا بے شک ہمارا دین حق ہے, ہماری شریعت میرا پیغام حق ہے. تو پھر کہا کہ ہم پھر ڈر کے کیوں جئیں, پھر ہم بند کمرے میں کیوں اپنے دین پہ عمل کریں, میدان میں آئے اور اپنے دین پہ عمل کریں, میدان میں آ کر دین پہ عمل کرے. یہ جھوٹے لوگ ہیں جو برسرے پیکار جو میدان میں جھوٹے اپنے بتوں کی پرستش کر رہے ہیں. ہم تو حق پر ہے, ہمارا خدا پر حق ہے, ہم چھپ کر اس کی عبادت کیوں کریں؟ آج کے بعد ہم علی اعلان اللہ کی عبادت کریں گے. قبول کیا اسلام, اور پھر کیا کیا, تمام کافروں کے گھر گئے,
ابو جہل کے گھر گئے، سب سے پہلے ابو جہل کے گھر گئے، دستک دی، ابو جہل باہر آیا، کہا عمر ابن خطاب نے دین قبول کر لیا ہے، آؤ جس کو لڑنا ہو سامنے آؤ، جسے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو آؤ عمر سے مقابلہ کرو۔ ابو لہب کے گھر گئے، عتبہ شیبہ کے گھر گئے، جا کے کہا اب وہ دور نہیں رہا کہ مسلمان اپنے اسلام کو چھپائے، عمر اسلام کو قبول کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے۔ اور وہ لوگ جو سب سے زیادہ دشمن بنے ہوئے تھے انہی لوگوں کو جا کر کہہ رہے کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، جسے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، جسے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، آؤ عمر کے سامنے عمر کا مقابلہ کرو۔ مسلمانوں کو ہمت آ گئی، مسلمانوں یہ 40 اور 40 کا عدد ہی ایسا ہے کہ جب 40 کی گنتی پوری ہوتی ہے تو بات مکمل ہو جاتی ہے۔ آدمی جب 40 سال کا ہو جاتا ہے تو بڑے لوگوں میں بیٹھنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے میرے نبی کو 40ویں سال اعلان نبوت کا حکم آیا، کیونکہ 40 سال کی جو عمر ہے وہ بڑی پختہ عمر ہے۔ حضرت موسیٰ کو 30 دن کے لیے بلایا، پھر 10 دن بڑھا کر کے 40 کو پورا کر دیا گیا، تو 40 جو عدد ہے وہ بڑا کامل عدد ہے۔ اسلام الحمدللہ بعد میں تو 41 42 43 44 50 ہزار لاکھ اور کروڑوں میں تعداد پہنچ گئی، مگر الحمدللہ اسلام مسلمانوں کی تعداد کے اعتبار سے اسلام حضرت عمر کے قبول ہونے پہ اسلام اور مسلمان مکمل ہو گئے۔ دوستو عزیزو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر مسلمانوں میں جذبہ آ گیا، قوت آ گئی۔ میرے دوستو اسی طرح یہ اسلام پھیلتا چلا گیا۔ حبیب یمنی آئے، ایک میں بس مختصر کر دوں گا، انشاءاللہ پھر ہم کل کی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو جہل کے بہت اچھے دوست تھے، یمن سے آئے تھے اور یمن کے گورنر تھے، یمن کے ایک ذمہ دار انسان آئے، ابو جہل سے ملے۔ ابو جہل نے ان کی خاطرداری کی، مہمان نوازی کی اور کھانا پینا کھلایا۔ کھانا پینا کے بعد ان کو کہا کہ دیکھو ایسا ہے، تم چلو ساتھ میں خود آتا، چلو میں تمہیں کعبے کا طواف کروا دوں۔ کیوں آتا؟ چونکہ اس کو ڈر تھا کہ اگر یہ اکیلے گئے اور محمد سے ملاقات ہو گئی تو پھر یہ محمد کے ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ کمال عطا کیا تھا، میرے نبی کو پروردگار نے یہ ایسا حسین و جمیل بنایا تھا کہ جو آپ کو دیکھتے رہ جاتا، آپ کو وہ ایسا فصیح و بلیغ بنایا تھا کہ جو آپ کا سنتا آپ کا ہو جاتا۔ ابو جہل نے کہا نہ ان کو دیکھنے پائے نہ ان کو سننے پائے، وہ خود ساتھ میں آتا، طواف کرواتا، لے جاتا۔ مگر حضرت طفیل ابن عمرو ایک مرتبہ تنہا کعبے کے طواف کے لیے آئے، کئی دن رکے تھے، موقع ملا تنہا آ گئے اور دیکھا کہ سامنے ایک ہستی ہے، ایک بارواب شخصیت کا مالک سامنے کھڑا ہے، جس کا چہرہ الحمدللہ ایک حسین و جمیل ہستی ہے سامنے۔ کشش پیدا ہوئی، مائل ہوئے آپ حضور کی طرف، ملاقات کرنے کے بعد گفتگو شروع ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگے کہ کیا آپ کون ہیں، اپنا تعارف۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں محمد ابن عبداللہ ہوں اور میں نے ہی نبوت کا اعلان کیا ہے۔ دیکھا دل میں نرمی پیدا ہوئی، گفتگو کی تو دل میں اسلام کے لیے جگہ بنتی گئی۔ قرآن کو سنایا نبی نے، دل پوری طرح پاک اور صاف ہو گیا۔ کہا اب مجھے زیادہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے، فوراً مجھے اپنا غلام بنائے، مسلمان بنائے۔ طفیل ابن عمرو، دیکھو اس طرح یہ دین پھیلا ہے، کہیں بہت جلدی سے فتح مل گئی، کہیں بہت مشکلات سے فتح نصیب ہوئی ہے۔ عزیزان ملت، اسی طرح یہ دین پھیلتا گیا، لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہوتے گئے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب کافروں نے دیکھا کہ اب تو جب کافر مایوس ہو گئے کہ اب تو کوئی چارہ ہی نہیں، ہمارے اپنے لوگ ہمارے دشمن، ہم کس کو مار رہے ہیں، ہم کس کو قتل کر رہے ہیں، یہ تو ہمارے اپنے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر چکے ہیں، مگر ہے تو ہمارے اپنے، اب ایسا کرو کہ جڑ ہی کاٹ دو۔ سب نے ارادہ بنایا، سب نے مل کر کے
کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیے بغیر اب اس کا کوئی چارہ نہیں ہے. یہ مشن اسی وقت رک سکتا ہے جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹا دیا جائے. یہ قتل کی سازش یہاں یہ لوگ کر رہے تھے، یہاں پہ اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دے دیا کہ محبوب اب ہجرت کا ارادہ کر لو، تیاری کر لو اور نکل جاؤ مدینے کی طرف. اب دوستو یہ ہجرت کا موقع ہے انشاءاللہ تعالی. کل ہم ہجرت سے لے کر حضور علیہ السلام کی یہ جو 13 سالہ زندگی ہے یا 11 سالہ زندگی، یہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.